آج کا جو پروگرام ہے بڑا ہی اہم ہے، بڑا ہی انفارمیٹیو ہے اور خاص آپ کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ ہم سے اکثر عوام شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا گیس کا میٹر نہیں لگ رہا، بجلی کا میٹر نہیں لگ رہا، پولیس سے شکایت ہے، FIA سے شکایت ہے۔ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے، کوئی اس کو کسی ادارے سے شکایت ہے، کیا وہ کبھی بھی آ سکتا ہے یا کوئی ٹائم فریم ہے اس کے لیے؟ نہیں، عام طور پہ اس پہ ہم بہت فلیکسیبل ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی شکایات سنی جائیں، تو ہم کوئی ریجڈ ٹائم فریم اس پہ نہیں کرتے۔ اتنا بڑا ادارہ ہے آپ کا، اتنا زبردست ادارہ ہے، اتنی پاورز ہیں، اختیارات ہیں، تو ابھی تک اویئرنیس اس طرح لوگوں میں کیوں نہیں ہے؟ ان 3 مہینوں میں 50% انکریز ہے نمبر 1 جو ہے نا کمپلینٹس میں، اس وجہ سے کہ ہم نے اویئرنیس بڑھائی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے بزرگوں کا ہے، دھکے کھاتے ہیں، کبھی اس ادارے میں کبھی اس ڈپارٹمنٹ میں، ان کو پینشن نہیں ملتی، سالوں گزر جاتے ہیں۔ EOBI کا ادارہ اتنا ایفیشینٹ نہیں تھا، وہ کئی سال لگا لیتا تھا، تو سب سے پہلے میں نے سو موٹو نوٹس لے کے ان کے افسران بالا، اس میں فیڈرل سیکرٹری اور ان کے چیئرمین کو میں نے بلایا۔ یہ سو موٹو آپ نے کب لیا تھا؟ یہ میں نے آتے ہی مطلب جنوری کے مہینے میں۔ لیکن ابھی بھی لوگ کمپلین کر رہے ہیں، اچھا، سسٹم ٹھیک نہیں ہوا ابھی۔ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں کہ جو پروسیجرز ہیں اس کو کس طرح سمپلیفائی کیا جائے۔ اگر کوئی شخص اپلیکیشن دیتا ہے، اس کو ساتھ ڈاکومنٹس کون سے لگانے ہیں؟ کیا اس کو وکیل بھی لانا ہے، فیس بھی دینی ہے؟ کہ ایک سادہ سی درخواست، اس میں خالی آپ نے اپنے ID کارڈ کی کاپی لگانی ہے تاکہ آپ اس میں کریکٹ ایڈریس ہو، تاکہ ہم آپ کو اطلاع کر سکیں۔ آپ کے پاس جب درخواست آتی ہے تو آپ کتنے ٹائم پیریڈ میں اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں؟ ہمارا ریکارڈ ہے اور ہم نے اپنے لاء میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی درخواست جب کمپلینٹ آ جائے تو 60 ڈیز کے اندر ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے بجلی اور گیس کی میٹرز کا۔ اگر کسی شہری کا میٹر نہیں لگ رہا یا اس سے بھاری رقم رشوت مانگ رہے ہیں، وہ آپ کو درخواست دیتا ہے تو پھر کیا طریقہ ہوتا ہے؟ کمپلینٹ کو اس کے محکمے میں بھیجتی ہے اور انہیں کہتے ہیں کہ اس کا جواب دیں، اور جواب جو آ جاتا ہے یا اگر لیٹ بھی ہو تو ہم پھر ہیئرنگ کر کے دونوں کی بات سن کے ایجنسی کا سینئر نمائندہ ہوتا ہے، وہ ہم سے بات کرتا ہے اور ہم اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر وفاقی محتسب کے فیصلے سے کوئی شخص خوش نہیں ہے تو وہ آپ کے خلاف بھی کہیں جا سکتا ہے؟ بالکل جی، جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے اسے یہ ایک کنسیشن دی ہے کہ اگر وہ مطمئن نہیں ہے، وہ یا ایجنسی، وہ ریویو کے لیے آ سکتی ہے محتسب کے پاس۔ بچوں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہت زیادہ کیسز ہیں سائبر کرائم کے حوالے سے۔ وفاقی محتسب نے ایک کمشنر فار چلڈرن جو ہے نا ڈیزگنیٹ کیا، جس میں کام کرتا رہا ہوں، اور یونیسیف بھی اس میں ہیلپ کرتا رہی ہے، تو اس میں ہم نے ایک ایسا مربوط نظام بنایا جس میں کہ صوبائی جو محتسب ہیں اس کو شامل کیا، انہوں نے صوبائی کمشنر لگائے، ہم نے فیڈرل لیول پہ، اور بچوں کی شکایات ہم نے سننی شروع کی اور ان کا داد رسی شروع کی۔ ابھی تک کتنے کیسز آئے ہیں بچوں کے؟ اس میں تقریباً ہر سال 2-2.5 ہزار کے قریب جو ہے نا ایسے کمپلینٹس آتی ہیں جو فیڈرل سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن زیادہ جو ہے نا صوبے سے تعلق رکھتی ہیں۔ کس نوعیت کے کیس آتے ہیں ویسے بچوں کے؟ کئی دفعہ اسکول میں جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ٹیچرز نے کی، وہ آتے ہیں۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ سائبر کرائم ایک بگیسٹ جو آج کل ایشو ہے، جو نیا ماڈرن ٹیکنالوجی کا ہے، اس پہ ہم نے دیکھا کہ یہ کرائم بڑھ رہا ہے، اور اس میں بچوں کی غلط پورنوگرافک تصاویر، چھوٹی بچی اور بچیوں کو جو ہے نا اس میں بہت ہراساں کیا جاتا ہے۔ اچھا، کوئی ادارہ اگر آپ کی بات نہیں مانتا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس جو سب سے ایفیکٹو وہ ہے اس کو شو کاز نوٹس دیتے ہیں کہ اگر تم نے اس پہ عمل درآمد نہ کیا تو تمہارے خلاف ڈسپلنری کیس ہم پریزیڈنٹ کو بھیج رہے ہیں۔ وفاقی محتسب خود بھی سو موٹو لے سکتا ہے، نوٹس لے سکتا ہے؟ جی ہاں، سو موٹو کی اس کے پاس پاورز ہیں اور ہم لیتے رہے ہیں۔ آپ کے اپنے ادارے میں احتساب کا جو عمل ہے اس کو آپ کیسے مانیٹر کر رہے ہیں؟ کوئی چیک اینڈ بیلنس بھی ہے؟ ایک تو ہم جو بندے سلیکٹ کرتے ہیں بڑے تھورلی، کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس، کوئی ہم فیورٹزم اس میں نہیں لاتے، میرٹ پہ کرتے ہیں، سیاست سے پاک ہے۔ جی ہاں۔ اور دوسرا پھر ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانی لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو وفاقی محتسب نے جی اس کے لیے ایک اسپیشل ونگ بنایا ہوا ہے، اس کا ایک سینئر ایڈوائزر ہم نے رکھا ہوا ہے، تو وہ جتنی کمپلینٹس ہیں وفاقی اوورسیز پاکستانیز کی، وہ اس کو ہینڈل کرتا ہے۔ کمپلین کا طریقہ کیا ہے؟ اوورسیز پاکستانی اپنی کمپلین کیسے درج کروائے گا؟ ایئرپورٹ پہ آیا ہے اور اس کو کوئی مشکل پیش آئی ہے، کوئی فارم میں دقت ہے، کوئی اور چیز ہے، تو وہ اس وہی پروسیس ہے آپ کا؟ نہیں، وہ 1 ونڈو پہ جائے گا، وہ اس کو حل کریں گے۔ عدالتی حکم کے مطابق
آپ کو ہدایات دی، ڈائریکشن دی کہ جیل کی ریفارمز آپ کی ذمہ داری ہے، ابھی تک آپ نے کیا کیا ہے، کیا سٹیٹس ہے؟ کافی قابل لوگ جو ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ تھے، ایس ایم ظفر صاحب، علی ظفر، آسما جہانگیر اور دوسرے ریٹائرڈ ججز اس میں تھے. یہ ٹیمیں مختلف جیلوں میں جا کے انہوں نے دیکھی حالات کہ عورتوں کے ساتھ کیا ہے، مانیٹر جیل کیا کے سارا. ساتھ کتنی کنجیشن ہے، کتنے جو ان کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں، کتنے جو ان کے رشتہ داروں سے ملنے کے ایشوز ہیں، ان کے کوئی سکل کا کوئی جو ہے نہیں، ان کے ایجوکیشن کا کیا مسائل ہے. یہ سارے اسٹڈی کر کے ہم نے رپورٹ بنائی، سپریم کورٹ میں دی. حال ہی میں آپ نے 27 سرکاری اداروں کے خلاف ایک اسٹڈی رپورٹ بنائی ہے، وہ کیا ہے، تھوڑا یہ تو بتائیں. جو سو موٹو نوٹس لیا، کچھ میں جو ہے نا چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ہمیں ہدایت کی، اس پہ جو ہے نا ہم نے رپورٹ بنائی. کچھ مین اداروں کا بتا دیں نام کہ کون کون سے ادارے. ایک اس میں ہم نے سی ڈی اے کا کیا تھا، ایک جو ہے نا نیشنل سیونگز والوں کا جس میں ہزاروں بزرگ جو ہے نا عورت. نیشنل سیونگ کے حوالے سے پروفٹ کا سسٹم ہی نہیں ہے کوئی وہاں پہ، اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس میں آئی ٹی اور آن لائن سسٹم بڑا کمزور تھا، وہ ہم لگے رہے ہیں اور اب جو ہے نا اس حد تک اسے لائے ہیں کہ جو پروفٹ ہوگا وہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے گا اور وہ آپ اے ٹی ایم کارڈ سے بھی نکلوا سکتے ہیں. ابھی تک ریزلٹ کیا ہے، کتنے کیسز آئے ابھی تک وفاقی محتسب میں؟ رزلٹ یہ ہے جی کہ ہماری جہاں 8 سے 8,500 پر منتھ شکایات آتی تھیں، اب وہ اللہ کے فضل سے 12,000-12,500 پر منتھ ہے. آپ نے بات کی ان بچوں کی جن کو پتہ ہی نہیں ہے، ان پڑھ ہمارے ملک میں ہوتا ہے، پڑھے لکھے لوگ بھی کم ہیں، تو ان کی اویئرنیس کے لیے کوئی پلان کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم اسلام آباد پہ فی الحال ایک پائلٹ پروجیکٹ کے تحت کہ یہاں جو اسٹریٹ چلڈرن ہیں ان کے مسائل کیا ہیں، کس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں اور کس وجہ سے وہ بیگری کر رہے ہیں یا ان فیکٹرز کو اسٹڈی کر کے انالائز کر کے ہم اس کے سلوشن بھی دیں گے، ریکمنڈیشن دیں گے. وفاقی محتسب کون سے ایسے کیس ہیں جو ڈیل نہیں کرتا؟ ایک تو فارن افیئرز میں ہم نہیں انٹرفیئر کر سکتے، ایک ڈیفنس افیئرز میں نہیں کر سکتے، ایک جو سروس میٹرز ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے جی میری پروموشن ڈیو ہے، مجھے انکریمنٹ لگنی ہے، تو اس کے لیے سروسز ٹریبیونل علیحدہ بنے ہوئے ہیں. مختلف جو سرکاری ادارے ہیں اس کے اندر بھی ایک کمپلین سیل بنے ہوتے ہیں، تو آپ اس کو بھی چیک کرتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں؟ ان کے پاس جو شکایات آئیں گی ان کو 30 دن کے اندر حل کرنا ہوگا. اگر نہیں حل کرتے تو امیجیٹلی وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی ہمارے MIS سسٹم پہ، اور ہم اب پھر 2 مہینے کے اندر ان کا فیصلہ کرتے ہیں. نہ آپ کو وکیل کی ضرورت ہے، نہ کسی فیس کی ضرورت ہے، آپ فزیکلی نہیں آ سکتے تو آپ آن لائن بھی اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں.